بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں بیان ہوگا صحابہ کرام اور اصحاب کہف کی آپس میں ملاقات۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اصحاب کہف سے ملاقات کی آرزو کی تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ اپنے اکابر صحابہ میں 4 صحابیوں کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے صحابہ کو ان کے پاس کیسے بھیجوں گا اور ان کے پاس جانے کا حکم کس کو دوں گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا کریں، آپ اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھائیں اور ایک طرف خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسری طرف حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھی طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیجئے۔ پھر اس ہوا کو بلائیں جسے اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تعالی نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہوا سے ایسے ارشاد فرمائیے کہ ان 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اٹھائے اور اس غار تک لے جائے جہاں اصحاب کہف آرام فرما ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا تو ہوا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اٹھایا، 4 صحابہ کرام علیہ رضوان اس پر آرام و سکون سے بیٹھے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چادر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، آنکھوں سے دور ہو گئی، آنکھوں سے غائب ہو گئی، یہاں تک کہ اصحاب کہف کے غار کے پاس ہوا نے چادر کو زمین پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے غار کے قریب پہنچ کر منہ سے پتھر ہٹایا۔ جیسے ہی روشنی اندر پہنچی تو اصحاب کہف کے اس عاشق کتے نے جو ان کے ساتھ ہی آرام کر رہا تھا ہلکی سی آواز نکالی، گویا اس نے غار میں داخل ہونے والے کو بغیر اجازت داخلے سے خبردار کیا۔ خطرے کی بو سونگ کر فوراً حملہ کرنے کے لیے باہر آیا۔ جب اولیاء اللہ کے اس عاشق کتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے عشاق کو دیکھا، ان پیارے غلاموں کو دیکھا تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور بڑے پیار سے اپنی دم ہلانے لگا، پھر سر کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ 4 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم غار کے اندر گئے اور سوئے ہوئے اصحاب کہف کو یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اصحاب کہف کو بیدار فرمایا اور انہوں نے بھی جواباً سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ 4 صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، بے شک اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی
اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک زمین و آسمان ہے سلامتی نازل ہو اور آپ سب پر بھی۔ پھر سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ اصحاب کہف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور دین اسلام کو قبول کیا اور عرض کیا کہ ہماری طرف سے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے گا۔ پھر وہ اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظاہر ہونے تک نیند طاری فرما دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظہور فرمائیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور ایک بار پھر اللہ ان کو بیدار فرمائے گا اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے سو جائیں گے۔ بہرحال چاروں صحابہ کرام علیہم رضوان چادر پر اپنی اپنی جگہ دوبارہ بیٹھ گئے اور ہوا انہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچانے کے لیے چادر کو لے کر اڑ پڑی۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ان چاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جو ہوا سب کچھ بیان کر دیا۔ اور جب چاروں صحابہ کرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفسار کیا کہ اصحاب کہف سے ملاقات کیسی رہی، اور انہوں نے کیا کہا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر ہم نے انہیں دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسے قبول کیا اور سلام بھی عرض کیا ہے۔ یہ سن کر نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی، یا اللہ یا رب العالمین، اے میرے پروردگار، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محبین کے مابین کبھی جدائی نہ ڈالنا، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ان کا حامی ہے، جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے، ان سب کی مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے اپنے سب غلاموں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔